Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing great and enjoying your life. Welcome back to my channel Grow with Hira. اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ آج کل میں کس چیز پر ویڈیوز بنا رہی ہوں تو میں آج کل اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ویڈیوز بنا رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، کچھ کم نہیں بلکہ بہت زیادہ کچھ سکھاتا ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہے جو ہمیں سننے والا ہے، کوئی ہے جو ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، کوئی ہے جو کہ ہمیں، اگر کوئی انسان ہمیں نہیں سن سکتا، اگر ہمیں سب انسانوں نے چھوڑ دیا ہے، سب دوستوں نے چھوڑ دیا ہے، مگر ایک ایسی ذات ضرور موجود ہے جو کہ آپ کو ہر وقت دیکھتی ہے، آپ کو ہر وقت سنتی ہے، جو کہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، جو آپ کو اتنا چاہتی ہے کہ اگر آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے، اور مایوسی کفر کیسے ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر انسانوں کے حالوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کن کے خلاف ہیں، ہم لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے مایوسی کفر ہے۔ تو ابھی تک ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سارے ناموں پر ڈسکشن ہم کر چکے ہیں آلریڈی۔ اگر آپ لوگوں نے میری پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ لوگ میرے چینل پر جائیے، پلے لسٹس میں جائیے، وہاں پہ آپ کو ایک پلے لسٹ ملے گی 99 نیمز آف اللہ۔ میں نے سیکوینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر بات کی ہے، تو بے شک یہ ویڈیو دیکھ لیں یا اس سے پہلے آپ جا کے وہ والی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں، تو ابھی تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے 39 ناموں پر بات کر چکے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے 40ویں نام سے۔ اللہ تعالیٰ کا 40واں نام ہے الجلیل، اور الجلیل کا مطلب ہے بزرگی والا، بڑائی والا، ایسی ذات جو سب سے بڑی ہے، جس کے پاس تمام علم ہے، جس کے پاس ساری پاور ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الجلیل۔ جس طرح آپ دیکھیں، اگر آپ کسی بڑے بندے کے پاس جاتے ہیں جو کہ آپ کے بزرگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے کہیں زیادہ بڑے ہیں اور ان کے پاس کافی ایکسپیرینس ہے، یہ بزرگ ہیں آپ کے، تو بزرگ ہی ایک عزت کا نام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہی ہے، وہ ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہے، ہم سب سے زیادہ پاور اس کے پاس ہے، ساری چیزوں کی پاور اس کے پاس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بزرگی والی، الجلیل۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے 41 نام کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو ہے الکریم۔ الکریم کا مطلب ہے کرم کرنے والا، اپنی رحمتیں نچھاور کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو انسانوں سے لیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ دیتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی برے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم لوگ ہی چھوٹی عقل کے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ برا وقت آیا ہے، لیکن وہ ہم پر بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سا وقت بہتر ہے، کیونکہ وہ بہترین ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اگر اگر کوئی ہمارا بہت ہی پیارا انسان چھن جاتا ہے، یعنی وہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلا جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہر کسی کے اس دنیا میں رہنے کا وقت مقرر ہے۔ کوئی بہت بیمار ہوتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی اس کے لیے جو ہے وہ بہتری ہوتی ہے اس میں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ شاید اس کا آنے والا دن زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اس پہ آپ لوگوں کو اتفاق کرنا چاہیے، ایمان رہنا چاہیے اپنے رب پر، کہ آپ کا رب کبھی بھی آپ کو اتنی مشکل میں نہیں ڈالے گا کہ آپ سے وہ مشکل حل ہی نہ ہو سکے، آپ سے وہ مشکل کیا کہتے ہیں، آپ کی ہمت سے زیادہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں آزماتے، کیونکہ وہ ذات ہی کرم کرنے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اگلے نام کی طرف چلتے ہیں، جو ہے الرقیب۔ الرقیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نگہبان۔
ایسی ذات جو آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، ایسی ذات جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو کہ اتنے زیادہ لوگوں کی نگرانی کرتی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کسی کے دل میں کیا بات ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ صفت ہے کہ وہ سب کی نگہبانی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اگلے نام کی طرف چلتے ہیں جو ہے المجیب۔ المجیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قبول کرنے والا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم انسان جو کہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ جو بھی کام کریں اپنے رب کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں جو ہمارے رب کے ہاں قبول ہو، وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سب کی نمازیں رائگاں جاتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو دل سے جو کوئی نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے یا کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر کے کہ یہ کام میں اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتی ہے، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اگلے ناموں کی طرف چلتے ہیں جو ہے الواسی وسعت والا اور الحکیم حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سی چیز زیادہ حکمت والی ہے، کون سی چیز اس کے بندوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے وہ بہترین ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے کون سی چیز انسان کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو انسانوں کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ایسی دعا مانگ لیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اور آپ ایسے دعا نہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں میری خیر ہو تبھی مجھے عطا کرے، آپ بس بضد ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہی چیز چاہیے، میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا یا نہیں رہ سکتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ بھی عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے دعا ہی ایسی مانگی ہوتی ہے، آپ نے اس میں الخیر نہیں مانگی ہوتی، آپ نے یہ نہیں کہا ہوتا کہ یا اللہ جو تجھے ٹھیک لگتا ہے یا تجھے لگتا ہے جو چیز بہتر ہے مجھے وہ چیز عطا کر، نہ کہ وہ چیز جو کہ مجھے بہتر لگتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے، اتنی ہمارے اندر سمجھ ہی نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہیں بے صبر ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بس جو چیز ہمیں پسند آ جائے ہمیں وہ چاہیے ہی ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور کہیں بھی یہ بھی کہا ہوا ہے کہ میں اکثر دعائیں قبول نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ چیز ایسی بھی مانگ لیتے ہیں جو کہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں نہیں عطا کرتے، کیونکہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر اس چیز میں میری خیر ہے تو مجھے عطا کرنا، مگر آپ کی وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی فیصلے ہوں ان کو آپ غور کریں اور یہ دیکھیں اور اس طرح سے سمجھیں کہ اگر یہ چیز مجھے نہیں ملی ہے یا کوئی چیز مجھ سے دور ہو گئی ہے تو وہ اس لیے ہوئی ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہی نہیں تھی، اگر وہ میرے لیے بہتر ہوتی تو کیسے مجھ سے دور ہو سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، تو اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ جس چیز میں آپ کے رب کی رضا ہے اسی میں ہی آپ اپنی رضا شامل کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے ایمان کو اس طرح سے مضبوط کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے جو میری زندگی میں ہو رہا ہے وہ میرے لیے ہی اچھا ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی ماں اپنے بچوں کو بغیر کسی وجہ کے نقصان نہیں پہنچاتی یا اس کو اس چیز سے محروم نہیں رکھتی جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کا رب بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اسی میں آپ کی کوئی بہتری ہے، اس چیز کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔